الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمدہ صلوات کبریائیت پاک مقدس معلّہ کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام سید الکائنات فخر موجودات سید الثقلین نبی الحرمین رحمت کونین سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے بزرگوں بھائیوں معززات موقرات اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، دعا ہے اللہ اپنے کرم فضل نال جمعۃ المبارک دا خطبہ سننا سنانا، نماز دا ادا کرنا، دعائیں حسنات تسبیح تحلیلات کو اللہ اپنی بارگاہ جلیلہ اندر قبول فرما. اللہ دی حمد، اللہ دی تعریف کیوں ضروری ہے؟ اور اس کا اجر ثواب کیا ہے؟ اللہ کریم دی حمد و ثنا اس واسطے ضروری ہے کہ وہ خالق آسمان و زمین دا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تعریفہ اس اللہ واسطے جس نے آسمانہ نو زمینہ نو پیدا کی. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور بنایا اللہ نے ظلمات اندھیرے اور روشنی نور. ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، پھر بھی یہ کافر لوگ اللہ نال شرک کر دینے. شرک ایک ایسا گناہ ہے جو سارے گناہ جو بڑا گناہ ہے. اس گناہ کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، بلکہ اکبر الکبائر بڑے تو بڑے گناہ اندر اس کو شامل کیا. ابتدا دے اندر
یہ محبت دی شکل دے اختیار کر کے دل دے اندر داخل ہوتا ہے. اس نو محدثین نے ریب کیا ہے؟ ابتدائی شرک دی، کفر دی، ابتدا ریب دی شکل دے اندر. ریب کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ دے بارے اندر یہ گلا کرنے لگ جائے، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، اللہ خالق ہے کہ نہیں، اللہ مالک ہے کہ نہیں، آسمان و زمین بنانے والا اللہ ہے کہ نہیں. اس ریب نو اگر دور نہیں کیتا گیا تو پھر انسان اور اگے بڑھ جاتا ہے. ریب تو بعد جدال والا درجہ انسان حاصل کرتا ہے. اس کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی جھگڑا کرتا ہے، وہ جا تو اپنا کام کر. ویکھیا تین وڈے مفتی صاحب نو، وڈے عالم نو، وہ کسی دی بات سننا برداشت نہیں کرتا. جدو اس سٹیج تے پہنچ جاتا ہے کہ کوئی گل نو سننا برداشت نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ جو میں سمجھا ہے میں ہی میں ہوں. حالانکہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ کہ تیرا شکر ہے کہ تو میرے رستہ دکھایا. رستہ بھی انہوں نے ملتا ہے وَلَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو اللہ دے رستے دے اندر کوشش کرتے، کوشش کے بعد ہدایت والا رستہ مل جاتا ہے. جب ہدایت والا رستہ مل جائے، اللہ کریم فرماتے ہیں پھر اللہ دے حضور یہ بات کیا کرو، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. خدا تیرا شکر میرے اللہ، الحمدللہ ساریاں تعریفاں اللہ تیرے واسطے، ساریاں حمداں تیرے واسطے، ثناواں تیرے واسطے. الذی ہدانا اللہ ہدانا لہذا، کہ اس مالک نے سانو سیدھا رستہ دکھایا، ہدانا ہدایت دیتی سیدھے رستے دی، لہذا جو سچا رستہ، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اللہ اگر ہدایت نہ دیتا تو اسی ہدایت نہ پا سکتے. اللہ نے سانو جنت کا راستہ دکھایا، لولا ان ہدانا اللہ. اللہ دی رحمت بندے دی اس وقت قریب ہوندی ہے جدو بندہ اللہ دے رستے اندر چل پڑتا ہے، کوشش کرتا ہے. اور اگر کوشش نہیں کرتا تو کہے کہ مینوں ہدایت مل جاوے، اس طرح نہیں. ہدایت واسطے محنت تے کوشش کی ضرورت ہے. جس طرح اسی بچوں واسطے روزی کمانے واسطے نکلنے ہیں
تو اسی دیہڑی لانے مزدوری کرنے یا کوئی کاروبار کرنے کوشش کرنے تے اللہ پاک اس رزق دے اندر برکت ڈال دینے گھر دے اندر تسی وہ رزق حلال لے کر کے آتے اللہ پاک نے اسی طرح ہدایت انہوں نے نصیب اندر فرمائی جو اللہ دے رستے دے اندر محنت کوشش کرتے اور اللہ دے رستے اندر نکلنے والے چاہے وہ جہاد دے رستے اندر نکلن تبلیغ دے رستے اندر نکلن کسی بندے دی ہمدردی تے فلاح واسطے نکلن اپنے کسی بھائی نو دین دا رستہ دکھانے واسطے نکلن وہ نکلنے والا جدو اس دے پیر خاک آلود ہوندے نے مٹی پیندی ہے تو حضور نے فرمایا ایسے قدمانوں میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت دے اندر داخل کراں گا جہنم دی اگ دی تتی اگ دی ہوا بھی نہیں لگے تو ہاڑے میرے اندر اخلاص ہونا چاہیتا ہے کوشش کرنی چاہیتی ہے کہ اے میرا بھائی سیدھے رستے تے نہیں تے میں انہوں سیدھا رستہ دکھاواں سیدھے رستے دی طرف لے چلا اس کوشش و محنت اس کوشش محنت نو اللہ قبول فرما دے اگر ایک بندہ بھی تہاڈی محنت کوشش نال نماز دے آنے لگ گیا ہے سیدھے رستے دیتے پہ گیا ہے اللہ پاک نے ایک قرآن پاک تہاڈی میری ہدایت واسطے اتاریا اللہ نے اس کے اندر تفصیل اللہ کل شے ہر چیز دی وضاحت تفصیل بیان کی تھی کوئی ایسا پہلو نہیں جو اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ذکر نہ کیتا ہوئے چاہے وہ رشتہ داری دا معاملہ ہے چاہے وہ اڑوس پڑوس دا معاملہ ہے چاہے حکومت دا معاملہ ہے ہر معاملے اندر اللہ کریم نے رہنمائی فرمائی اور ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا تعریفہ اس اللہ بادشاہ واسطے جس ذات کریم نے اس سچے قرآن اپنے بندے دے قلب سلیم تے اتاریا انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے کوئی انج نہیں ہے کہ جو تہاڈی سمجھ دے اندر بات نہ آئے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اس قرآن کو اسی بڑا آسان بنایا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا اللہ دے بندے کچھ ایسے نہیں کہ جنہاں نو اللہ آزما دے اور میرے محبوب پیغمبر آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا جس طرح انبیاء دا درجہ اعلیٰ ہویا کرتا ہے انجی اللہ اپنے انبیاء نو بھی کثرت نال زیادہ آزمائشاں وچوں گزار دینے سونا ساڑھے ہاں ایک دھات ہے بڑی قیمتی مگر اس نو پرکھنے واسطے سنار لوگ کیا کرتے ہیں کٹھوالی اندر ڈال کر کے اگ دے اندر رکھ دے تاکہ پتہ چل جائے کھرا ہے یا کھوٹا ہے پھر وہ اگ کیا کر دی ہے کھرے نو علیحدہ کر دیں دی ہے کھوٹے نو علیحدہ کر دیں
انجی اللہ کریم فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تسی گمان کرتے تھے کہ جنت کے اندر ایویں داخل ہو جاواں گے؟ بس علماء نے کہہ دیتا نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، جنت کے اندر داخل ہو جاواں گے۔ نماز دے نال بھی اللہ دا قرب حاصل ہوتا ہے، روزے نال بھی، مگر جتنا اللہ دا قرب حاصل ہوتا ہے اتنی ہی اللہ دی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مثل الذین خلوا من قبلکم، تہاڈے تو پہلے کئی امتاں گزریاں، کئی رسول گزرے، کئی نیکوکار متقی ولی اولیاء اقطاب ابدال گزرے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مستہم البأساء والضراء، مستہم البأساء، انہاں نو تکلیفاں پہنچیاں، رنج و علم پہنچے۔ انبیاء علیہ السلام نو بأسا تکلیفاں پہنچی، انبیاء دے چاہنے والیاں نو، ایمان لانے والیاں نو وزراء ہلا دیتا گیا، وزلزلوا حتی یقول الرسول، زلزلو تے میں نے زلزلے دی شکل جھنجھوڑ دیتا گیا، حتیٰ کہ وہ رسول دے ساتھی پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ دے رسول کدوں مدد آئی، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ نے فرمایا میری نصر، میری مدد بالکل قریب ہے۔ مگر ایک دفعہ تو اس طرح جھنجھوڑے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، انہاں دا بیٹا یوسف، اس نو کئی سال تقریباً 40 سال دے قریب اللہ کریم نے گم رکھے، بچھڑ گئے، بیٹے دی یاد دے اندر روندے روندے غم دے اندر اکھاں سفید ہو گئی، اکھاں تو نبینے ہو گئی۔ حالانکہ اللہ دے اولو العزم پیغمبر نے صبح و شام اللہ دی دین دی تبلیغ کرتے نے، پورا کنان شہر، کنان بستی توحید والے ہو گئے، اللہ دے مننے والے ہو گئے، مگر اللہ نے اپنے نبی اتے آزمائش قائم کر۔ انہاں تو پہلے انہاں دے والد اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دے والد ابراہیم خلیل اللہ اٹھا کر کے اگ دے بہت بڑے الاؤ دے اندر ڈال دیتا، مگر بظاہر جس وقت تو گڑھے وچوں اگ دیاں لیٹاں دور دور پیریاں ہون گیاں، اور دوروں ہوا جو ہے وہ اگ دی طرح نظر آ رہی ہوئے گی، جے جائے کمزور جا جسم اس اگ دی ہوا نو ہی برداشت نہیں کر سکتا، کیا حالت ہوئے گی؟ آسمانہ تو فرشتے اس منظر نو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین دی طرف متوجہ ہوئے، یا رب العالمین کیا ابراہیم تیرا جلا دیتا جائے گا؟ اللہ فرماندے نے انا عالم، میں جاننا ہے جلا دیتا جائے گا یا بچ جائے گا۔ اللہ دے خلیل نے
اس آزمائش دے اوپر اترنے واسطے کیا کیتا ہے؟ صبر کیتا ہے۔ اللہ دیاں تسبیحاں کہندے ہوئے انہوں نے اٹھا کر کے اگ دے اندر پھینک دیتا گیا۔ فوراً اللہ کریم نے اگ نو آرڈر جاری کیتا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ۔ اے اگ میرے ابراہیم اتے ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہوئے کہ نزلہ زکام میرے خلیل نو لگ جائے، اتنی گرم نہ رہی کہ میرے خلیل دی کمیز نو تتی ہوا لگ جائے۔ برداً و سلاماً، ٹھنڈی ہو مگر سلامتی والی، سلاماً علی ابراہیم، سلام ہوئے ابراہیم۔ اسی طرح اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال بیٹے دی جدائی اندر روندے رہے، مگر کدے اللہ دی ناشکری نہیں کی تھی۔ اللہ دیا ہمیشہ ہی تسبیحاں کرتے رہے، اللہ دیا حمداں تے بڑھائیاں تے وڑیائیاں بیان کرتے رہے۔ بالوقت پھر ایک وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام انہوں نے بیٹے اس حال اندر ملے کہ مصر دے شہنشاہ نے، سبحان اللہ، سارے بیٹے باپ سجدے اندر اس وقت کو تعظیمی سجدہ جیسی۔ تو اس طرح اللہ کریم نے انہوں نے اس آزمائش دے وچوں بھی سرخ رو فرمایا اور بیٹے نو اس حال اندر پایا کہ وہ شہنشاہ مصر ہے اور اللہ کریم نے نبوت دا تاج انہوں نے سر دوتے رکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تے موت دیاں گھڑیاں قریب ہوئیاں نا، تے بیٹیاں نو بلا کر کے کہندے نے 12 بیٹے، اے میرے بیٹو، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تسی کس دی عبادت کرو گے؟ پیغمبران صرف ایک کی طلب، ایک کی لگاؤ کہ سارے لوگ اللہ دی عبادت کرنے والے ہو جائیں، سب لوگ اللہ کو منگنے والے، اللہ دے فقیر تے منگتے بن جائیں، سارے لوگ اپنی زبان تے اللہ دیاں حمداں تے تسبیحاں کہنے والے ہو جائیں، کوئی بندہ اللہ دا سانجی شریک نہ رہے۔ اللہ سانجیاں شریکاں کلو پاک اللہ، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ ساریاں تعریفوں سے اللہ واسطے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ۔ اللہ نو پہلے تا بات ہے کہ کوئی حاجت پیندی نہیں، نہ ہی انجدہ کوئی ہے کہ اللہ دی کوئی مدد کرے، وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ دیاں بڑھائیاں بیان کرو، بڑھائیاں بیان کرنا۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تعریفاں اس اللہ واسطے جو رب ہے آسمانوں زمین دا، وَرَبِّ الْعَالَمِينَ سارے جہان دا رب، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، او کبریاء ہے، او بادشاہ ہے آسمان و زمین اور جو کچھ بھی ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب حکمت والا ہے۔
تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تسبیحاں بڑھائیاں اللہ واسطے جو اس کا اسم برکت والا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، ذی الجلال ہے، عزت والا بادشاہ ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. تسبیح اللہ واسطے جو کچھ آسمان اندر زمین اندر سب کچھ اس دا. وهو العزیز الحکیم، وہ غالب حکمت والا بادشاہ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ اپنے بندیاں نو آزماندا ہے. کچھ ایسے بندے اللہ نے آزمائے کہ انہوں دی جسموں تے لوہے دیاں کنگیاں پھیر کر کے چمڑے ادھیڑ دیتے گئے. اس سے مصر دی ہی بات ہے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام دے ساتھیاں نو پکڑدا سی اور انہاں نو جلاداں نو حکم دیندا انہاں نو لمبیاں پا کے پھٹے تے کل ٹھوک دیو. ہتھاں دے اندر وڈے وڈیاں سلاخاں، ہتھاں اندر پیراں اندر سارے جسم دے اندر کس طرح چیختے چلاندے ہون گے. یہ بات میں اپنی کلو مبالغہ آرائی دے طور تے نہیں کر رہے بلکہ قرآن پاک نے ذکر کیتا. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون میخا والا فرعون، ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد، جس نے سرکشی کی تھی اس زمین دے شہراں دے اندر. کئی شہر اس دے قبضہ دے اندر. اسی طرح بی بی آسیہ نو موسیٰ علیہ السلام دے تے ایمان لے آنے دے جرم اندر سب تو پہلے جدو پتہ چلیا فرعون نو کہ آسیہ بھی موسیٰ دے نال دی ہے، موسیٰ دا کلمہ پڑھیا ہے، فرعون نے سب تو پہلے کیا آسیہ تو میری باغی ہو گئی ہے، موسیٰ دا کلمہ پڑھ لیا ہے. ایک کہنے لگیا میں اللہ دا کلمہ پڑھیا ہے، او اللہ جو تیرا بھی خالق ہے میرا بھی خالق ہے، ساری کائنات دا خالق و مالک. ایک کہنے لگا تینو پتہ نہیں کہ میں اپنے باغیاں نال کتنا برا سلوک کرنا. بی بی کہنے لگیاں جو تو کرنا چاہنا کر لے. اس نے سب تو پہلا لباس اتروایا جلادہ کو. عورت نو لباس دے نال زیورات تے لباس نال بڑا پیار ہوتا ہے. زیور بھی اتار لیا، لباس بھی اتار لیا. پھر کیا اس دے جسم دے اندر کل ٹھونک دیو. اس حال اندر جب دیکھا کہ بی بی نے میرے ہن آخری وقت ہے اللہ دے حضور دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے میرے اللہ میں نو فرعون اس قوم ظالم کو لو اللہ نجات عطا فرما. سبحان اللہ. دیر نہیں لگی کہ بی بی آسیہ اپنے رب کول پہنچی. اللہ نے بہترین مہمان نوازی بی بی دی فرمائی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. میرے محبوب پیغمبر نے
معراج والی رات بی بی آسیہ دا محل دیکھ، سونے دا بنیا ہویا، چاندی دا بنیا ہویا، کیا کچھ اس کے اندر، حورا، ملائک، غلمان، خدمت گزار. سبحان اللہ. پوچھا جبریل کس دا محل ہے؟ حضور اے فرعون دی بی بی آسیہ دا ہے. سبحان اللہ. کتے فرعون جہنم دا ایندھن، اور لوگاں واسطے اللہ نے اس دی لاش نو عبرت واسطے رکھیا ہویا، اور اللہ فرماندے نے اس دے اتے صبح بھی شام بھی اگ نو پیش کیتا جاندہ ہے، یعنی اس نے جلایا جاندہ ہے، اور اس دے اتے مختلف عذاب اللہ مسلط کر دے. فرعون دی ایک لونڈی ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ. اس نے بعض محدثین نے لکھا 18 بچے، بعض نے لکھا کم اس نالوں. بالآخر اس نو پتہ چلے آتے اس نے سارے بچے بھی بلوا لے. لوہے دا تیل دے اندر اس نو بھر کر کے گرم کر لیا گیا. فرعون خود بھی سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا اس کا ایک بچہ پکڑ کر کے اس کڑاہے دے اندر سٹو اور اس نو سامنے رکھو. اس دے بچے دے جل جانے دے بعد، جلنا کیا ہے، بچے نو سٹ دے سن تے اس کا گوشت پوست علیحدہ، ہڈیاں تر کر کے اوپر آ جایا کر دیا سن. کیا عجب منظر ہے. عام بندہ اس منظر نو برداشت نہیں کر سکتا، تے ماں جس دا کلیجے دا ٹکڑا اس دے سامنے انج کیتا جائے. سارے بچے چلے گئے، اللہ نو پیارے ہو گئے. آخری دودھ پیندا بچہ وہ اٹھایا. اس نے جدو اٹھایا تے ماں دی ممتا دیاں چیخاں نکلن لگیاں. تے بچہ چھوٹا جا دودھ پیندا ہوئے کہندا ماں ڈر کوئی نہ، چیخنا چلانا صبر کر، دیکھنا ایک کڑاہا تے گلزار بن چکیا ہے. ایک کڑاہا گلزار بن چکیا ہے. بالآخر اس نو بھی سٹ دیتا، بی بی نو بھی سٹ دیتا. اور میرے محبوب پیغمبر نے انہاں دا بھی محل دیکھا، بڑا محل اس دے اندر بچے چہل پہل کر رہے نے. پوچھا کس دا اے محل ہے؟ جبریل امین نے دسیا اللہ دے رسول اے ماشتہ دا محل ہے جو فرعون دی غلام سی لونڈی سی، جس دے بچیاں نو اس طرح پکڑ کر کے اگ دے اندر کڑاہے دے اندر ڈالیا گیا، اور اللہ کریم نے انہاں نو جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام دیا. اللہ کریم فرماندے نے الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. او مظلوم بندے، او مظلوم بچے چھوٹے چھوٹے چیختے چلاندے ہوئے، جس طرح اج بنی اسرائیلی یہودی وہی قوم موسیٰ علیہ السلام دے مخالف، اسے قوم نے مسجد اقصیٰ دے اندر بربریت کی تھی کہ نماز روزیاں دے اندر تراویح ہو چکی کہ انہوں نے حملہ کر دیتا. اعتکاف تے بیٹھنے والے یا اس طرح کوئی تسبیح تحلیل ذکر اذکار اندر بچے جوان بوڑھے انہوں نے گولیاں چلا دیتیاں گئیاں. چیختے چیختے اپنے رب کول چلے گئے. قالو انا للہ و انا الیہ راجعون. اج دی خبروں دے اندر ہے کہ دوبارہ انہوں نے غزہ دی پٹی تے حملہ کیتا. اسرائیلیاں دی فلسطینیاں دیاں سینکڑوں دے قریب عمارتاں گرا دیتیاں گئیاں. انہوں نے گھراں چوں نکال دیتا گیا. سڑکاں تے بیٹھے ہوئے معصوم بچے بچیاں اللہ کو مدد تک مطالبہ کر رہے ہیں. امریکہ دی پارلیمنٹ دے اندر اج خبراں دے اندر ایک بی بی نے فلسطین دی رپورٹ پیش کی تھی
جس کے اندر اس نے ایک فلسطینی عورت کا خط وہ پڑھ کر کے سنایا، جس کے اندر وہ لکھتی ہے فلسطینی عورت کہ ساڈے گھر گرا دیتے گئے، اسی باہر پلاٹاں دے اندر یا سڑکاں دے اتے یا سڑکاں دی فٹ پاتاں اتے سونے ہیں، کہندی ہے مگر اسی میں کلی نہیں سوندی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں انہاں نوں نال لے کے سونی ہاں، میرے شوہر تے پہرے دے اندر یا مجاہداں دے نال ہوندے نے، میں انہاں معصوماں نوں نال لے کے سونی ہاں، کیوں؟ تاکہ اگر ساڈی موت آئے تے کٹھی آئے، کٹھے ہی اسی اللہ دی جنت دے اندر داخل